میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ فریضہ سمجھا اپنا تقدیس ادب کے اراکین اور معاونین اور اس کے سرپرست بھائی ایاز مفتی. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، کہ کلمہ حق وہ ادا کرے. اور یہ بھی ایک جہاد ہے کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اگر وہ غلط ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. کچھ نہ کہنا بھی ظالموں کا ساتھ دینے کے برابر ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں مسلسل، میں آپ سے عرض کروں کہ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا، یہ حادثہ ہولناک حادثہ ہوا قومی سطح کا، اس دن میں پاکستان میں تھی، میں لاہور میں تھی. وہاں میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں لمس میں گئی ہوں پڑھانے کے لیے، یہاں UC برکلی کی طرف سے. اور میں ایک تقریب میں تھی اس وقت اس دن، لیکن کوئی ذکر تک نہیں ہوا وہاں اس واقعے کا. اور وہاں کسی سے میں نے نہیں، یعنی ہم جس طرح سے جذباتی طور پر لگاؤ رکھتے ہیں یہاں، میں نے وہاں دیکھا. مجھے بہت بعد میں جب رات کو جعفری صاحب کا فون آیا اور یہ شدید، یعنی انہوں نے کہا تم نے ٹی وی نہیں دیکھا؟ میں نے کہا نہیں، وہ ٹی وی کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ دوسرے کمرے میں ہوتا ہے اور ہم اپنے الگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا نیوز پڑھو، بہت برا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں رہ کے ہمیں لوگ بے حد اطمینان سے جا رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا. وہ ایک الگ بات ہے کہ میں یہ حیران ہوئی. دوسری اور بات یہ کہ وہاں پر کئی لوگوں سے میں نے یہ سنا کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ اس چیز کے ری ایکشن میں ہوا ہے. کیونکہ ہم یہ کر رہے ہیں تو جواباً یہ ہو رہا ہے. یعنی آپ ظلم کرنے والے کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں. یعنی اس سے میں سمجھتی ہوں گھناؤنی اور ڈراؤنی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ ہم ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہو چکے ہیں اور ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اپنے آپ سے سوچنے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم یہ برا ہو رہا ہے. اور یہ یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا جہاں جہاں بھی حکم دیا گیا اور جہاں جہاں بھی فتوحات ہوئی ہیں، تمام عالم اسلام نے جب بھی، آج بھی، یعنی غیر مسلم بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ ان کی کتابوں میں، جو انگریزی کی یہاں کتابیں ان میں بھی لکھا ہے کہ جب بھی فتح کیا تو یہ لوگ کبھی بچوں کو، بوڑھوں کو، بیمار کو، اس طرح کے لوگوں کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے. یعنی ایکسیپشنز ہمارے دین میں اتنے رکھ دیے گئے ہیں کہ اگر ہم ان پہ جائیں تو بہت کم قتل کی نوبت آتی ہے. صرف ان سے ہوتی ہے جو براہ راست حملہ کرتے ہیں یا جو اس تمام معاملات میں انوالو ہوتے ہیں. کہیں بھی بچے قتل کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے اسلام میں بھی، کیا غیر مسلموں میں بھی نہیں. ہم تو ہلاکو خان کا ایک واقعہ سنتے تھے کہ اس نے ایک بچے کو ایک نیزے پہ اچھال دیا، ماں اس کی تڑپ رہی تھی، اس کا بچہ. تو مجھے پانی دیجیے گا کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے، یہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، معاف کیجیے گا، میں جب اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں اور اس کے گہرائی میں جاتی ہوں تو بہت شدید تکلیف دہ ہے یہ ساری چیز کہ کیا گزر گئی اور اب بھی کیا کچھ گزر رہا ہے ہماری پوری قوم پر، قومی سطح پر ہم کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے، میں پھر یہ کہوں گی، جو کچھ میں وہاں دیکھتی آئی ہوں اور جو میں یہاں بھی سننے میں آتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سافٹ کارنر ہے ان کے لیے جو اتنے شفاف ہیں اور جن کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں اور اتنی عمدہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں کہ ان کے گاؤں پہ حملہ ہو رہا ہے تو انہوں نے آ کے جواب میں یہ کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے.
اور یہ ہے کہ جب ظلم انتہا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کہا گیا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، مطلب کوئی حل نہیں رہ جاتا ہے، آپ کس طرح سے چھانیں گے، کون سی چھنی لائیں گے. تو یہ بات بھی ہے کہ یہ دماغ ذہن کو ہمیں صاف کرنا چاہیے اور ہمیں بہت سنجیدگی سے اس بات کو لینا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گی کہ تمام مسلک کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو یکجا ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے خلاف یہ کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. میری ایک نظم ہے جو کہ میں چونکہ بیمار تھی، بیماری کچھ نہیں تھی، بس واکنگ نیمونیا، وائرل نیمونیا ہو گیا تھا، تو 3-4 دن سے کل تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آ سکوں گی، اتنی ویزنگ اور وہ تھا. اور ڈاکٹر نے کہا اس میں دوا کچھ دی نہیں جاتی ہے، آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں. تو انہوں نے کہا کہ بس آپ ٹھیک ہو گئی تو ہو گئی. تو اب یہ میں سمجھتی ہوں مفتی صاحب کی کوئی نیکی تھی کہ آپ میری خوش قسمتی کہ میں اس وقت یہاں کھڑی ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. مگر کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ وہ کر رہے ہیں، تمام مسالک سے اور تمام مسلمانوں سے یہ التجا ہے کہ ہر قسم کا سافٹ کارنر کسی بھی ظلم کرنے والے کے لیے اپنے دل سے نکال دیں اور صرف یہ سوچیں کہ اس وقت ہم اس بات سے کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. میری ایک نظم ہے جو اس وقت چونکہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی کہ میں وہ نظم تلاش نہیں کر سکی. اس نظم کی کچھ لائنیں ہیں کہ تماشا بن گئے ہیں ہم، تماشا بن گئے ہیں ہم. تو ہے یہ مسئلہ کہ ہم تماشا بن گئے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو خود تماشا بنایا اور اس کو ہم دین کا نام دے کے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہم اس میں اس مددگار ثابت ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے اتنی اچھی شاعری سنی، نوشاد اسرار صاحب کی نظم اتنی خیال انگیز، پھر بھائی عارف امام نے جو کچھ پیش کیا، مطلب یہ کہ کمال کے یہ شاعر ہیں اور جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں. بہرحال اور اس کے علاوہ بھی آپ سب نے اپنے اپنے طور پر بہت درد انگیز باتیں تھیں، آپ کا بھی کلام تھا بہت درد انگیز تھا. تو میں چند اشعار پہنواؤں گی جو کہ آپ سننا چاہیں گے مجھ سے. یہ تو بس ایک وہ احساس تھا، ایک بات تھی جو اگر ہم کہیں ہیں. ایک غزل میں نے اتفاق یہ تھا کہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا کوئی، اور اسی عرصے میں ہمارے یہاں تو روز دھماکے اور واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی واقعہ ہوا تھا اور مجھ سے کہا گیا کہ میں مشاعرے میں آؤں. اور وہاں پر بہت غزلیں پڑھی جا رہی تھی، اطمینان سے پڑھی جا رہی تھی. تو اس وقت میں نے غزل کہی تھی کہ خاک ہو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں. خاک ہو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں، خون رو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں. خاک ہو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں، خون ہو رہا ہے رو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں. میرے کھیت میرے بن سرد جنگ کا ایندھن، میرے کھیت میرے بن سرد جنگ کا ایندھن، آگ بو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں. آگ بو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں. چاند جیسے بچپن سے، پھول جیسے بچپن سے، چاند جیسے جوبن سے، ہاتھ دھو رہا ہے شہر. پھول جیسے بچپن سے، چاند جیسے جوبن سے، ہاتھ دھو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں. میرے کھیت میرے بن سرد جنگ کا ایندھن، آگ بو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں. اور کئی شعر اس کے جو مجھے یاد نہیں آ رہے اس وقت. میں جوان بیٹوں کی ماں ہوں مجھ کو رونے دو. میں جوان بیٹوں کی ماں ہوں مجھ کو رونے دو. مجھ میں رو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں. میں جوان بیٹوں کی ماں ہوں مجھ کو رونے دو. مجھ میں رو رہا ہے شہر اور غزل سرا ہوں میں. خاک ہو رہا ہے شہر
اور غزل سرا ہوں میں۔ اور ایک اور غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ ہمیں یہ کیسی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، ہمیں یہ کیسی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، گھروں کے صحن میں قبریں بنائی جا رہی ہیں، ہمیں یہ کیسی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، گھروں کے صحن میں قبریں بنائی جا رہی ہیں، میرے پھولوں کو انگاروں میں تولا جا رہا ہے، میرے پھولوں کو انگاروں میں تولا جا رہا ہے، میری گلیاں شراروں میں نہائی جا رہی ہیں، اور میرے گھر کو عقوبت گاہ میں تبدیل کر کے، میرے گھر کو عقوبت گاہ میں تبدیل کر کے میرے خوابوں کو زنجیریں لگائی جا رہی ہیں۔ اور کچھ اور اشعار ہیں کہ یہ زندگی کربلا نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ زندگی کربلا نہیں ہے تو اور کیا ہے، ہر ایک نفس معرکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور ہزار کذب و ریا کے لشکر ہیں ایک سچ پر، ہزار کذب و ریا کے لشکر ہیں ایک سچ پر، یہ کوفہ ابتلا نہیں ہے تو اور کیا ہے، ہزار کذب و ریا کے لشکر ہیں ایک سچ پر، یہ کوفہ ابتلا نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور وہ بے حسی کو بھی صبر کا نام دے رہے ہیں، وہ بے حسی کو بھی صبر کا نام دے رہے ہیں، خلل جو یہ ذہن کا نہیں ہے اور کیا ہے، وہ بے حسی کو بھی صبر کا نام دے رہے ہیں، خلل جو یہ ذہن کا نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور جو بھائی بھائی کی لاش پر رقص کر رہا ہے، جو بھائی بھائی کی لاش پر رقص کر رہا ہے، جنوں کی یہ انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور جو اپنی ہی بستیوں کو تاراج کر رہا ہے، جو اپنی ہی بستیوں کو تاراج کر رہا ہے، یہ کوئی سیلِ بلا نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور یہ شخص مٹھی میں جس کے ہے جان دوسروں کی، یہ شخص مٹھی میں جس کے ہے جان دوسروں کی، یہی زمینی خدا نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور ہم ہی ہیں، آخری شعر لکھے گا کہ ہم ہی ہیں قاتل، ہم ہی ہیں مقتول آپ اپنے، ہم ہی ہیں قاتل، ہم ہی ہیں مقتول آپ اپنے، مقام آہ و بکا نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور یہ زندگی کربلا نہیں ہے تو اور کیا ہے، ہر ایک نفس معرکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور جو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ پشاور میں اسکول پر حملہ ہوا تھا اور نوجوان بچوں کے اسکول پر حملہ ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، ہمیں جہالت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور خوفزدہ کیا جاتا ہے اس طرح سے، اس طرح کے طے شدہ حملوں سے کہ اسکول بند ہوں اور ماؤں کے اور ذہن میں وہ ہو، اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو ملالہ پہ حملہ کیا گیا تھا، جہاں جہاں علم کی شمع روشن ہوتی ہے وہاں وہاں اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، اس طرح کے تشدد ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک نظم لکھی تھی، ملالہ علم کی شمع، ملالہ اگر مسکراتی تو ان کا بھلا کیا بگڑتا تھا اس میں کہ جو طاق میں تھے، ملالہ اگر اپنی ہم جولیوں میں کہیں مل کے گاتی، دعا لب پہ اقبال کی جو وہ لاتی، تو ان کا بھلا کیا بگڑتا تھا اس میں کہ جو گھات میں تھے، یہ چھوٹی سی بستی کی باسی
اگر علم کی شمع گھر گھر جلاتی، ملالہ اگر اپنی منزل کو پاتی، تو ان کا بھلا کیا بگڑتا تھا اس میں؟ یہ کمسن سواتی کہ جس کا جہاں اس کی چھوٹی سی بستی تھی یا ایک رنگین بستہ۔ ایک بچے کی دنیا کتنی ہوتی ہے۔ یہ کمسن سواتی کہ جس کا جہاں اس کی چھوٹی سی بستی تھی یا ایک رنگین بستہ، وہ اقرا کا رستہ کہ جو اس کے آقائے امی لقب کی عطا تھا، وہ اقرا کا رستہ کہ جو اس کے آقائے امی لقب کی عطا تھا۔ ملالہ کو لیکن کہاں یہ پتا تھا کہ اقرا کے رستے میں قذاف بھی ہیں۔ ملالہ کو لیکن کہاں یہ پتا تھا کہ اقرا کے رستے میں قذاف بھی ہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ اقرا کے دشمن کمی گاہ میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملالہ تو بس اپنی دھن میں مگر علم کے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی وہ آنکھیں جنہیں بچیوں کا کوئی روپ بھاتا نہیں ہے، جنہیں بچپنا ہی نظر ان میں آتا نہیں ہے، وہ شہوت زدہ ذہن جو لڑکیوں کی بلوغت سے سہمے ہوئے ہیں، وہ شہوت زدہ ذہن جو لڑکیوں کی بلوغت سے سہمے ہوئے ہیں، کہیں طاق میں ہیں، تو دنیا نے دیکھا کہ اقرا کا رستہ لہو میں نہایا۔ وہ اوراق جن پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، شروع پاک اللہ کے نام سے۔ پاکستان کی ہر کورس کی کتاب میں، وہ کسی بھی زبان کی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جانا مطلب بورڈ کی لازمی وہ ہے۔ تو ہر وہ کتاب جو اس طرح سے